السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا و سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين إماما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔ میں آپ سب کو آج کے درس میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور انشاءاللہ ہم اپنا جو ہے وہ سبق سورہ یوسف کا وہ کنٹینیو کرتے ہیں، اور چند آیات کا مطالعہ کریں گے۔ آج تھوڑا سا ذرا شارٹ رکھیں گے درس، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم جو کچھ بھی سنیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے لیے ہمارے ذہنوں کو کھول دے اور ہمارے سینے کو کھول دے، اور ہمیں قرآن مجید کے ذریعے سے ہدایت عطا فرما۔ ہم نے پڑھا تھا کہ کیسے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے بھائیوں نے حسد کی بنا پر کنویں میں ڈال دیا، اور اپنے والد کے سامنے آ کے انہوں نے ایک بہانہ کر دیا، ایک پورا جو انہوں نے پلاٹ کیا تھا ایک قصہ بنا کر اور بتایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام فوراً سمجھ گئے، کیونکہ ان کو پہلے سے بھی خواب کے معاملات ان کے لیے بھی ہو چکے تھے، وہ بھی پہلے سے خائف تھے، اور اس حوالے سے وہ پہلے سے ان کو ڈر تھا اس بات کا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یوسف کے ساتھ کوئی زیادتی والا معاملہ ہو۔ تو بہرحال انہوں نے جو لفظ استعمال کیا، جو ہم نے اپنا آخری جو درس مکمل کیا تھا، وہ تھا فصبر جمیل پر، کہ بل سولت لکم انفسکم، یہ تو کہانی تم نے خود سے بنائی ہے، اور فصبر جمیل، تو میں تو صبر کروں گا، اور واللہ المستعان علی ما تصفون، اللہ تعالیٰ ہی مددگار ہے میرا ان باتوں سے جو تم لوگ بنا رہے ہو بلا وجہ کی، یہ باتیں غلط ہیں۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ انہوں نے کہا کہ بڑا ہی مہذب بھیڑیا تھا، کہ بچے کو اس نے کھا لیا لیکن اس کے لباس کو بغیر پھاڑے، لباس کو بغیر پھاڑے ہی وہ کھا گیا۔ تو سب سے اہم چیز یہی ہے کہ ہم نے جو آخری بات اپنی کی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اتنے برگزیدہ نبی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر، اس دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی ظاہری باتیں آزمائش کے پہاڑ ٹوٹے ہیں۔ تو ایک عام انسان کو سب سے بڑا سبق تو یہی ملتا ہے کہ اس دنیا کی زندگی کے اندر انسان غموں کے بغیر نہیں رہ سکتا، انسان غم کے ساتھ ہی اس دنیا کی زندگی میں رہے گا، اور یہ غم کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑیں گے، پریشانیاں کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑیں گی۔ اس بات کو ہمیں اپنے آپ کو سمجھانا ہوگا، اس بات کو ہمیں اپنی نسلوں کو سمجھانا ہوگا کہ اس دنیا کی زندگی کے اندر اگر ہم سکون ڈھونڈنے جائیں گے اور سکون کی دوڑ لگائیں گے، تو واقعہ یہ ہے کہ ہمیں دنیا کی زندگی کے اندر جو سکون آج کی دنیا ہمیں دکھاتی ہے وہ نہیں مل سکتا، اور جو سکون اور عیش، اصل میں وہ سکون نہیں ہے بلکہ وہ عیش و عشرت ہے، وہ لگژری ہے جس کی طرف یہ دنیا ہمیں بلاتی ہے۔ تو وہ ایک مومن کے لیے تو معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ہمیں مکمل اور کامل ایمان ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر یہ واضح فرما دیا ہے کہ دیکھو الدنیا سجن المؤمن اور وہ جنت الکافر، دنیا اس مومن کے لیے تو ایک قید خانہ ہے، جیل ہے، اور جنت الکافر، کافر کی یہ جنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ
آپ کبھی بھی کوئی قول اور عمل میں تضاد کبھی بھی نہیں پائیں گے، انبیاء کی تعلیمات اور ان کے اعمال میں کبھی بھی قول و فعل کا تضاد نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم نے اسی پہ اپنی بات مکمل کی تھی۔ آئیں اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وجاءت سیارۃ، اور دوسری طرف جس جگہ انہوں نے یوسف کو کنویں میں ڈالا تھا، جاءت سیارۃ، سیارہ مطلب ایک قافلہ وہاں پر آیا۔ فارسلوا واردہم، قافلے کے لوگوں نے ایک آدمی پانی لانے کے لیے بھیجا۔ فادلا دلوا، تو اس نے اپنا ڈول کنویں میں ڈالا، تو وہاں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر وہ خوشی سے پکار اٹھا۔ کیا کہا اس نے؟ یا بشرا ھذا غلام، خوشخبری سنو، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ اچھا، اور آپ کو اس کے اندر یہ بھی معاملات ہوں گے کہ جب ان کو کنویں میں ڈالا تھا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر ایک پتھر پر بیٹھ گئے تھے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے بڑے بھائی جن کو اللہ تعالیٰ نے سبب بنایا تھا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا، یعنی کہ وہی آڑے آ گئے تھے کہ نہیں اس کو مارا نہیں جائے گا، کیونکہ وہ بھائی تو مار دیتے وہاں پر بھی، لیکن وہی یہودا جن کو کہا گیا ہے ان روایات کے اندر، یہودا ان کا نام بتایا گیا ہے، وہ 3 دن تک تقریباً جاتے رہے اور کھانا پہنچاتے رہے۔ ایک تو یہ بات ہے، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام، یہ بھی قول ہے کہ جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام جاتے رہے اور کھانا پہنچاتے رہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کا بہرحال خیال رکھا، اور ہمیں تعلیم یہ دی کہ دیکھو، بھلے کیسے ہی غار ہوں اور کیسے ہی موت کے کنویں ہوں، رزق پہنچانا اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے۔ معاملات جب اللہ کی طرف سے آتے ہیں تو انسان گہرے کنویں کے اندر بھی زندہ رہے گا، بغیر کسی مسئلے کے وہ زندہ رہے گا، اور جب تک اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ تعالیٰ کا ارادہ، اللہ کا حکم نہ ہو، انسان پر کوئی تکلیف اور مصیبت نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے نا؟ یہ بہت بڑا سبق ہے اس میں، جو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ تو بہرحال اب انہوں نے کہا کہ وہ ایک پتھر پہ بیٹھے ہوئے تھے، جب قافلے کے اس آدمی نے پانی نکالنے کے لیے ڈول کنویں میں ڈالا تو اس ڈول میں وہ سوار ہو گئے۔ اس نے ڈول کھینچا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اس کے منہ سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے، یا بشرا، بھائی خوشخبری ہو، ھذا غلام، یہ تو لڑکا ہے ایک۔ وہ اسروہ بضاعہ، اور قافلے والوں نے انہیں ایک تجارت کا مال سمجھ کر چھپا لیا۔ واللہ علیم بما یعملون، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کو اس کا پورا پورا علم تھا۔ وشروہ بثمن بخس دراہم معدودہ، اور پھر انہوں نے یوسف علیہ السلام کو بہت کم قیمت پر بیچ دیا، جو کہ گنتی کے چند درہموں کی شکل میں تھی۔ اور وکانوا فیہ من الزاہدین، اور ان کو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ کانوا فیہ من الزاہدین، کوئی دلچسپی نہیں تھی یوسف علیہ السلام سے۔ دیکھیں یہ زاہد کا لفظ، زہد کا لفظ آتا ہے نا، بے رغبتی، ہے نا؟ زہد کہتے ہیں نا ہم کس کو؟ دنیا سے بے رغبتی کو۔ زاہد اسے کہتے ہیں جو کہ دنیا سے بالکل بے رغبت ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اور قرآن کریم کے الفاظ سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ بیچنے والے قافلے ہی کے لوگ تھے، اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے پاس رکھنے سے دلچسپی نہیں، بلکہ ان کو تو بیچ کر جو بھی قیمت ہاتھ آ جائے گی وہ اسے غنیمت سمجھتے تھے نا۔ اور ظاہری بات ہے کیونکہ مفت کی چیز حاصل ہو رہی تھی، اس لیے جب کوئی خریدار ملا تو انہوں نے تھوڑی سی قیمت پہ بھی اس کو بیچ دیا، کیونکہ پیسے مل رہے تھے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور آ، اس کے اندر معاملہ ہے کہ ہوا یہ تھا کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بڑے بھائی یہودا، جو کہ ان کی خبر گیری کرنے کے لیے وہ جاتے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ قافلے والے آئے ہوئے ہیں، تو جیسے ہی وہ دیکھا انہوں نے کہ قافلے والے آئے ہوئے ہیں، یہ دوسری میں آپ کو روایت بتا رہا ہوں، صرف یہ ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کو اصل بات کا علم ہے، لیکن یہ روایات بہرحال آپ کو مل جائیں گی کہ دوسرے بھائی بھی آ گئے، اور انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ قافلے والے جو ہے انہوں نے بچے کو پکڑ لیا ہے، تو ان سب نے آ کے کلیم کر دیا کہ بھائی یہ بچہ تو ہمارا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بچہ ہمارا ہے، اور تم چاہو تو اس کو لے کے آ سکتے ہو، لیکن تمہیں اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ اور وہ ایک معمولی سی قیمت لے کر انہوں نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو ان قافلے والوں کو بیچ دیا، ٹھیک ہے نا؟ ایک یہ روایت ہے، تو یہ دو روایات ہیں۔ اور
دونوں سے مقصد یہی ہے کہ سمجھ لیں آپ کہ یعنی کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ایک طرف اگر ہم قافلے والوں کا معاملہ دیکھ لیں تو ان کے لیے تو تھوڑے سے پیسے بھی بہت تھے کہ ان کو کیش مل رہا تھا تو انہوں نے لے لیا. اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی بھائیوں کی مثال اگر لے لیں تو ان کو تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے دوری چاہیے تھی کہ کسی بھی طریقے سے یوسف ہمارے والد سے دور چلا جائے. اسی لیے انہوں نے تھوڑی سی قیمت میں حضرت یوسف کو انہی قافلے والوں کے ساتھ بیچ دیا. ٹھیک ہے جی. اب یہاں تک تو معاملہ ہو گیا. اب آگے دیکھیں کیا ہوا. وقال الذي اشتراه من مصر، اور مصر کے جس آدمی نے انہیں خریدا. قال لامرأته، اس نے اپنی بیوی سے کہا اکریمی، اس کو عزت سے رکھنا. مثواہ، اکریمی مثواہ عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، اس کو عزت سے رکھنا اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا. وكذلك مكنا ليوسف في الارض، اب یہ جو یا پھر ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے اور اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کے قدم جمائے. وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تاکہ انہیں باتوں کا صحیح مطلب نکالنا سکھائیں. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے کام پر پورا قابو حاصل ہے لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے. اب اس میں نا بہت ساری چیزیں سمجھنے والی ہیں. ٹھیک ہے نا. اکریمی مثواہ، اس نے کہا وقال الذی اشتراہ من مصر، اس نے خریدا تھا، اس نے اپنی ایک تو بیوی سے کہا کہ اکریمی مثواہ عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. ٹھیک ہے نا. اس کا اکرام کرو، یعنی کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے رحمت ڈال دی، محبت ڈال دی. ٹھیک ہے نا. ایک بات ہمیں اس سے سمجھ میں آتی ہے بہت اہم، وہ یہ کہ دلوں کے اندر محبت ڈالنا، رحمت ڈالنا، مودت ڈالنا، یہ اللہ کا کام ہے. انسان اگر چاہے کہ وہ کسی انسان کے دل میں اپنی محبت ڈال دے، انسان اگر چاہے کہ وہ کوئی بھی کسی کا چہیتا بن جائے، تو ایسا ناممکن ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہر رشتے میں ایسے ہی رکھا ہے، بھلے وہ کوئی غیر ہو بھلے وہ کوئی اپنا ہو. یہ جو محبت کے معاملات ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں دوسری جگہ فرماتے ہیں سورہ روم کے اندر وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی کیا ہے؟ خَلَقَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ تم سے ہی تمہارے جوڑے بنائے ہیں اللہ نے، مرد و عورت. اور وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپس میں شفقت اور محبت، مودت اور محبت دلوں کے اندر ڈالی ہے. ایک تو اس کا مین پرپس کیا ہے؟ تاکہ تم سکون حاصل کرو ایک دوسرے سے. ٹھیک ہے نا. سکون حاصل کرو ایک دوسرے سے. اور کس طریقے سے؟ وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اس پرپس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اندر رحمت ڈال دی ہے، محبت ڈال دی ہے، شفقت ڈال دی ہے، مہربانی ڈال دی ہے. تو ہمارے یہاں کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو رشتوں کے معاملات ہیں، بھلے وہ ماں باپ اور بچے ہوں، بھلے وہ میاں بیوی ہوں، بھلے وہ رشتہ دار ہوں یا کوئی بھی ہو، یہ جو دلوں کے اندر دلوں کو جوڑنے والا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو دوسری جگہ ایک اور ارشاد فرمایا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، یہ صرف خاص اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ جوڑ دیتے ہیں، دو گروپوں کو بھی آپس میں جوڑ دیتے ہیں. سورہ انفال کے اندر خاص طور پہ بدر کے موقع پر آپ کو پتا ہے بڑا بڑا نازک دور تھا بدر والا. اور آپ کو یہ بھی اندازہ ہوگا کہ اس وقت نئے نئے ظاہری باتیں ہجرت ہوئی تھی، اور ہجرت کے بعد مہاجرین اور انصار میں مواخات، بھائی چارگی کروائی گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس دنیا میں جو کچھ ہے آپ سب کچھ بھی خرچ کر دیتے تب بھی آپ ان کے دلوں کو نہیں جوڑ سکتے تھے. ولیکن اللہ الف بینہم، بلکہ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہے. اللہ پاک جل جلالہ، یہ اس کی کرم نوازی ہے خاص کہ ان کی آپس میں محبت، مواخات، بھائی چارگی ہو گئی ہے. تو ہم اگر والدین، ماں باپ اولاد کے لیے پریشان ہیں، اولاد والدین کے لیے پریشان ہیں، شوہر بیوی کے لیے، بیوی شوہر کے لیے اگر پریشان ہے اس حوالے سے، تو اس کا ایک ہی حل ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے بیٹھ کر دعا مانگی جائے کہ یا اللہ فلاں رشتے کے دل میں
میری محبت ڈال دے۔ اگر بیوی ہے تو وہ شوہر کے لیے دعا مانگے کہ اے اللہ میرے شوہر کے دل میں میری قدر، میری محبت، میری عزت ڈال دے۔ اور شوہر ہے تو بیوی کے لیے دعا کرے، یا اللہ میری بیوی کے دل میں میری عزت، میری محبت، میری قدر ڈال دے۔ اسی طریقے سے والدین کے لیے بھی انسان دعا مانگے، یا اللہ میرے والدین کے دل میں میری محبت ڈال دے، میری قدر ڈال دے، اور یا اللہ میرے دل کے اندر بھی میرے والدین کی محبت اور ان کی قدر اور ان کی عظمت ڈال دے۔ تو یہ معاملہ کسی بھی رشتے کے حوالے سے ہمیں یہ کام اختیار کرنا چاہیے، یہ کہ اللہ تعالیٰ ہے مودت رحمت کا مالک، اللہ ہے، اس کو دلوں میں انسٹال کرنا، آپ سمجھ لیں یہ سارے پروگرامز اللہ کے پاس ہیں۔ رحمت، شفقت، مودت، بھائی چارگی، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے عزت، یہ سارے وہ پروگرامز ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اور اللہ کے علاوہ ان کو ہمارے دلوں میں کوئی انسٹال نہیں کر سکتا۔ اور ایک مرتبہ جب یہ ہمارے دلوں میں انسٹال ہو جائیں گے انشاءاللہ، تو ہماری پوری باڈی پارٹس پھر اسی کے حساب سے کام کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ اگر دل میں رحمت آ جائے گی تو انسان کی آنکھوں میں بھی رحمت، اس کے اعمال میں بھی رحمت، اس کے ہاتھوں میں، اس کے کانوں میں، اس کی زبان میں، ہر جگہ رحمت۔ انسان کی اگر عزت انسٹال ہو جائے گی تو اس کا پورا وجود اس عزت کو ظاہر کرے گا۔ اسی طریقے سے شفقت، مہربانی، بھائی چارگی، اور مساوات، اخوت، اور بالکل اسی طریقے سے دوسروں کا دل اور دوسروں کا غم سمجھنا، یہ وہ ساری صفات حسنہ آپ کہہ لیں، جتنی بھی نیک اعمال اور نیک صفات ہیں، اللہ تعالیٰ ہی دلوں کے اندر ڈال سکتے ہیں۔ ایک عام آدمی کی مجال نہیں ہے، کوئی انسان اگر یہ چاہے کہ میں اب کسی کے دل میں اپنی محبت ڈال دوں، یا میرے دل میں فلاں کی محبت ہو، تو یہ ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمیں اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اور سمجھیں ایک طرح سے ہمیں سکھا دیا گیا کہ تم چاہتے ہو کہ فلاں رشتہ تم سے محبت کرے، اللہ سے دعا مانگو، اللہ تعالیٰ ہی دل کے اندر یہ محبت کا سافٹ ویئر اللہ ہی انسٹال کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں جس آدمی نے خریدا تھا، اس کے دل میں مودت اور رحمت ڈال دی۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں اس طریقے سے، ایک تو یہ کہ ان کو ایک تو یہ ہوا کہ آگے جا کے یہ لڑکے ہمیں فائدہ دے گا، ہم اس کو بیٹا اپنا بنا لیں گے، اور تھا وہ ایک تو ماشاءاللہ اتنا خوبصورت سا بچہ لڑکا اس زمانے میں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ تو یہ ظاہری اسباب تھے، اصل میں ہم نے کیا کیا، مکننا لیوسف فی الارض، مصر کی زمین میں ہم نے جمانے کے لیے یوسف کو جما دیا، اس لیے کہ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تاکہ ہم اسے باتوں کی تعویلات کا، باتوں کا علم ہم اسے سکھا سکیں، ہم اسے سکھائیں کہ کیا معاملات ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اصل بات کیا تھی آپ دیکھیں، واللہ غالب علی امرہ، اصل بات یہ ہے، اس پوری یاد رکھیے گا، یہ ایک ہمارے استاد محترم میں فرماتے ہیں یہ جو آیت ہے نا، یہ مرکزی آیت ہے اس پوری صورت کی، آگے جو ہونے والا ہے، پیچھے جو ہو چکا ہے، یہ سارے معاملات جو آپ لوگ پڑھیں گے، یہ آیت اس کو نوٹ کریں، میں آپ کو ہائی لائٹ بھی کرتا ہوں، واللہ غالب علی امرہ، ایک یہ آیت آئے گی زبردست بہت، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو وہ چیز ہے کہ جو کہ اصل چیز ہے، ٹھیک ہے نا، یہ والی آیت جو ہے، اللہ تعالی غالب ہے اپنے تمام امور پر، یعنی کہ جتنے معاملات ہو رہے ہیں بچپنے سے لے کر اور آگے جو معاملات ہونے والے ہیں، اور جس جس آزمائش سے یوسف علیہ الصلاۃ والسلام گزر چکے اور اب گزرنے والے ہیں، سب پر اصل میں اللہ ہی کا حکم چل رہا ہے، اصل بات یہ ہے۔ اور آگے اللہ پاک نے کیا فرمایا، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لوگوں کی اکثریت ان باتوں کو نہیں جانتی، مطلب یہ وہ کم لوگ ہیں جو کہ سمجھ پائیں گے ان باتوں کو، ان باتوں کا علم کم لوگوں کو سمجھ میں آئے گا، کہ اصل تو یہ اللہ تعالیٰ کی ساری حکمتیں تھیں اپنے بندے کے لیے، اس کو سکھانے کے لیے، اس کو ایکسپیرینس کرانے کے لیے، دنیا کی سارے کے سارے معاملات سکھانے کے لیے، اور دنیا کے اندر اس کا ایک مقام، اور اس کے ذریعے سے انسانیت کو ہدایت دینے کے لیے، یہ کوئی، یہ آپ سمجھیں، یہ میگا پلان تھا، یہ میگا پلان تھا، یہ کوئی چھوٹا موٹا پلان نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، کوئی شارٹ ٹرم پلان نہیں تھا، یہ لانگ ٹرم پلان تھا۔ آپ سوچئے اس کے بعد صدیوں تک لوگ نیکیوں پہ کارگزار رہے، لوگ نیکیوں پہ کاربند رہے،
اور صدیوں تک آگے ماشاءاللہ سے اتنے سارے لوگ جنت میں جانے کا سبب ان کے جو بنے وہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک ذات مبارکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے پروسیس سے گزروایا، اتنے سارے معاملات سے گزروایا، اور معاشرے کی اونچ نیچ، لوگوں کے رویے، ہر شے سے اللہ نے اس کو ایکسپیرینس کروایا، تاکہ معاملہ کیا ہو، تاکہ پوری انسانیت کو اس سے ہدایت ملے۔ آپ سوچیں آج 1300 سال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 1400 سال ہو گئے، 1450 سال تو ہمارے پیارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گئے، یوسف علیہ السلام کو تو ہزاروں سال ہو گئے نا گئے ہوئے۔ اس ان معاملات سے آج میں اور آپ ہدایت حاصل کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے کسی ایک انسان کی بھی زندگی بدل جاتی ہے، اور اس کو یہ ساری باتیں سمجھ میں آتی آتی ہیں، اور اس کے ذریعے سے جتنے بھی لوگوں کو اس سے نفع پہنچتا ہے، تو اندازہ کریے یہ وہ پیارے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی، مبارک مبارک زندگی ہے، کہ اس وقت تو ان کی آزمائشیں ہوئیں اور وہ ساری چیزوں سے وہ گزرے، لیکن آپ اندازہ کریں قیامت تک کے لیے اس سے فائدہ حاصل ہوتا رہا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہی کا ایک مظہر ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جتنی آزمائشیں ہیں، بندہ مومن اس کو سمجھے کہ یہ اللہ کی ایک کرم نوازی کا مظہر ہے جو میری زندگی میں ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اپنے تمام امور پر غالب ہے۔ اس شے کا استحضار، اس بات کا استحضار مطلب یہ بات ہر وقت ہمارے دل کے اندر موجود رہے، اللہ ہی کی مرضی سے ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی مرضی سے ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کا امر ہے، اللہ تعالیٰ ہی کا غلبہ ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا اللہ کے علاوہ۔ یہی چیز اس کا دل کے اندر یقین جمانا، یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ ان چیزوں سے غافل رہیں گے، میجورٹی لوگوں کی ان باتوں کو جانتی ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے ہم دوبارہ، اے اللہ ہمیں اپنے تھوڑے بندوں میں شامل فرما، وہ تھوڑے بندے کہ جن کو تو نے ہدایت کا جن کے لیے فیصلہ کیا ہے، جن کی تو نے عافیت کا، ہدایت کا، رحمت کا جن کے لیے فیصلہ کیا ہے، اور جن کی تو نے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا فیصلہ کیا ہے، اور جن کو تو یہ ساری چیزیں سمجھائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ اپنی خاص رحمت اور خاص فضل سے ہمیں بھی ان تھوڑے لوگوں میں شامل فرما دیجئے۔ اللہم اجعلنا من عبادک القلیل، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بڑی ہی بہترین آیت ہے۔ اس آیت کو ایک تو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے، آگے جا کے یہ جتنے بھی آزمائشیں ہیں، ان آزمائشوں سے انسان کیسے گزر جاتا ہے، اس کے لیے دو صفات کا تذکرہ آئے گا، وہ ہم آگے پڑھیں گے، تو وہ میں آگے دوبارہ پھر ہائی لائٹ کروں گا آپ کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ ہوا کہ واللہ غالب علی امرہ، پچھلے جتنے معاملات تھے، ابھی جو معاملات چل رہے ہیں، اور آگے بھی جتنے معاملات ہیں، سب کے اوپر اللہ کا حکم غالب ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے بہت سارے لوگ گئے اسپین، اور بہت سارے لوگ جاتے ہیں ابھی، مصر تو وہ ٹورسٹ پلیس ہے، آپ کو پتا ہے۔ تو الحمرا پیلس مسلمانوں کی بنائی ہوئی شاندار عمارتیں، آپ سوچئے وہاں پر ہر پلر کے اوپر ایک جملہ لکھا ہے، لا غالب الا اللہ، لا غالب الا اللہ، لا غالب الا اللہ، لا غالب الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی غالب نہیں ہے، ہر پلر پہ لکھا ہے۔ کیونکہ اسپین کا دور جو ہے نا، وہ ہمارے مسلمانوں کا بہت سنہرا دور ہے، وہ ایسا دور ہے کہ انسان صرف پڑھ کر، اور وہاں جا کر اگر انسان اپنی تاریخ پڑھ کے جائے، ایک ٹورسٹ بن کے جائیں گے آپ تو پھر تو آپ کی مرضی ہے، لیکن اگر آپ انسان مسلمانوں کی اپنی تاریخ پڑھ کر، اور اس کے بعد پھر آپ جب اسپین جائیں گے، اور اس کے بعد جب آپ اسپین کو دیکھیں گے، اور اس کے ہر بناوٹ کو آپ دیکھیں گے، تو آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ اکبر کبیرہ، کیا لوگ تھے، 800 سال ہم نے حکومت کی، اور وہاں پہ کیسے زبردست معاملات تھے، تو کتنے زیادہ انہوں نے اپنی تربیت کا انتظام، اپنی انوینشنز میں بھی تربیت کا انتظام کیا ہوا تھا انہوں نے۔ تو لا غالب الا اللہ، آپ سوچئے آج ہم پڑھ رہے ہیں یہ آیت، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، تو یہ اگر جملہ لا غالب الا اللہ، لا غالب الا اللہ، لا غالب الا اللہ، یہ اگر ہم اس کا استحضار کریں، تو واقعتاً ہمیں اس چیز کا استحضار کرنے کے لیے اس کلمے کو بار 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 اپنے آپ کو سمجھانا ہوگا۔
ہمارے ساتھ زندگی میں کوئی بھی معاملہ ہو، ہم کہیں لا غالب الا اللہ، لا غالب الا اللہ، لا غالب الا اللہ۔ اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے لا غالب الا اللہ، اصل میں غلبہ اللہ ہی کا ہے، امر اللہ ہی کا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے سارے فیصلے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سمجھیں ایک کی مل گئی تو آپ، اگر آپ میں سے کسی کا جانے کا اتفاق ہو اسپین تو ضرور دیکھیے گا، لا غالب الا اللہ ہر جگہ لکھا ہے۔ اور دیکھیں یہ قرآن مجید میں آپ نے آیت پڑھ لی، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اب آگے پڑھتے ہیں، ولما بلغ اشدہ۔ اب یہ جو شروع ہو رہا ہے معاملہ، اچھا یہ تھوڑا تفصیل طلب ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ذرا تفصیل طلب ہے، اور اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ایک تو یہ کہ تھوڑا سا نازک معاملہ بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور آگے کچھ ایسے آیتیں آئیں گی کہ جس میں بہت سارے لوگ بےچارے تھوڑا سا ذرا غلط فہمیوں کا بھی شکار ہو جاتے ہیں، اور اس سے بہت ساری چیزیں منسوب کر دیتے ہیں خواتین کے حوالے سے۔ تو اس کو میں چاہوں گا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کو ذرا ایک ہی نشست کے اندر لمبا ذرا ڈسکس کروں، ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ اس کو میں اگلے ہفتے ڈسکس کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ۔ اور اصل میں بات یہ تھی کہ اگلے ہفتے ہمارا جو یہ درس ہوگا وہ ہم اس کو شروع کریں گے 7:45 بجے، اب کیونکہ مغرب کا وقت بہت پہلے آ گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم اپنا درس شروع کیا کریں گے 7:45 پاکستانی وقت کے مطابق، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ 15 منٹ پہلے، ابھی 8 بجے شروع ہو رہا ہے، ہم 7:45 پہ شروع کر دیں گے، اور میٹنگ میں آن کر دوں گا 7:40 پر انشاءاللہ، اللہ کے حکم سے، ٹھیک ہے؟ تو 7:40 پر آپ سب لوگ جوائن کر لیجئے گا، تو 7:45 پہ میں اپنی بات کرنا شروع کر دوں گا۔ اور یہ جو ولما بلغ اشدہ، ٹھیک ہے نا، یہاں سے ایک آیت نمبر 22 سے، اور جب کہ وہ جوان ہوئے تو آتیناہ حکما و علما، ہم نے ان کو علم و حکمت دیا، اس کے حوالے سے ہم ذرا بات کریں گے۔ اور آگے جا کے آپ کو پتہ ہے کہ ایک طویل سلسلہ ہے، ایک بہت بڑی آزمائش ہے، تو کس طریقے سے اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس سے نکالا، اس کا کیا حکم ہے، اور خواتین کا کیا معاملہ ہے، آگے جا کے جو ان کے حوالے سے آیات ہیں، اور خواتین کے حوالے سے کیا تصور ہے، ٹھیک ہے؟ اور خواتین کے حوالے سے ہمیں اپنا کیا تصور رکھنا چاہیے، کیا بیلنس رکھنا چاہیے، کیا معاملات ہیں، اور یہ مطلب اس حوالے سے ہمیں کیا سبق سیکھنے کو ملتا ہے، اور خود خواتین کو، یعنی کہ اس میں سبق تو ظاہری بات ہے سب کے لیے ہے نا، تو مرد و خواتین سب کے لیے اس کے اندر جو میسج ہے اور جو پیغام ہے، ظاہری بات ہے اس کو تھوڑا سا مجھے آپ کو ذرا ڈیٹیل میں سمجھانا ہوگا۔ میں اسی لیے چاہ رہا ہوں وہ ایک ہی نشست میں ہو، لیکن اس میں تھوڑا ذرا لمبا ٹائم لگے گا۔ ہم تو 7:45 پہ اپنا درس شروع کریں گے انشاءاللہ، تو پھر یہ کہ 8:45 سے پہلے ہمارا درس مکمل ہو جائے گا، وہ پورا ٹاپک ایک تسلسل میں انشاءاللہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم یہیں پہ اپنے درس کو آج روکیں گے۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ تعالیٰ تمام امور پر غالب ہے، اور لوگوں کی میجورٹی اس نہیں جانتی، لوگوں کی میجورٹی علم والی نہیں ہوتی، لوگوں کی میجورٹی جہلا پر مشتمل ہے یا اس بات سے انجان ہوتی ہے، یہ ہمیں سمجھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت بہت جزائے خیر دے، اور بہت اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور اگلے ہفتے کوشش یہ کریے گا، اچھا اس کی تھوڑی سی ہمیں تشہیر بھی کرنی ہے اب، انشاءاللہ ہم اس کو آرگنائز بھی کر رہے ہیں، تو کوشش یہ کریں کہ اگلے ہفتے سے تھوڑا سا ذرا آپ بھی لوگوں کو خاص طور پہ یوتھ کو اس درس کے حوالے سے ضرور بتائیں، اور تاکہ اگلے ہفتے اتوار کو سارے، خاص طور پہ جو نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں وہ ضرور آئیں، کیونکہ اس میں ہم ساری باتیں کریں گے۔ میں نفس کے حوالے سے، نفس کا انسان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، نفس انسان کو کیسے کیسے بہکاتا ہے، اور اس کے کیا کیا معاملات ہیں، میں ڈیٹیل میں اس کو ڈسکس کروں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ آپ سب سے گزارش ہے کہ ضرور انشاءاللہ اس کو جو ہے نا وہ پہنچائیے گا، اور جتنے لوگوں کو بھی آپ دعوت دے سکیں لا سکیں درس میں، ان کو لنک بھیج دیجیے گا، ان کو بتا دیجیے گا۔ درس کا ٹائم میں نے آپ کو بتا دیا، 7:40 پہ یو کین جوائن دا میٹنگ، اور 7:45 پر اگلے اتوار کو انشاءاللہ ہم اپنا درس شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ آپ لوگوں کو بہت جزائے خیر دے۔ بارک اللہ فی جمیع امورکم فی الدنیا والآخرہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔